سیالوی کی خدمت عالیہ میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی۔ نعروں کے ساتھ جواب دیجئے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والسید المرسلین احمد الحامدین ومحمد المحمودین سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید امجد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ کلمات طیبات جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان کا بیان بھی ہے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ شان اور مرتبے اور مقام کا بیان بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اول حقیقی ہے، آخر حقیقی ہے اور ظاہر باطن بھی حقیقی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی حقیقتاً بلا واسطہ اور بذات وہ آپ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی عطا سے، اس کی بخشش سے، اس کے کرم اور مہربانی سے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا علم رکھنے والے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اپنی صفات کے مظہر اور نمونے کے طور پر پیدا فرمایا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو صورت کا معنی شکل ہوتا ہے، رنگت ہو گیا، نقش و نگار ہو گئے، تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے تو پاک ہے۔ تو یہاں صورت بمانا صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت میں 7 صفتیں حقیقی ہے: حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، تکوین۔ یہ حقیقی صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور باقی جتنی بھی ہیں وہ انہی میں سے کسی نہ کسی کے نیچے مندرج ہے۔ تو یہ 8 صفات امہات الصفات کہلاتی ہے کہ سب کی اصل یہ ہے۔ اور اسی طرح پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم
اور ہر انسان کامل کو اپنی صفات کا مظہر اور نمونہ بناتے ہوئے ان میں حیات، علم، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ارادہ، قدرت، کلام اور چیزوں کو وجود میں لانے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ جو اللہ سے دور ہے اس میں یہ صلاحیتیں کم ہوں گی، جو اللہ کے قریب تر ہوتا جائے گا تو اس میں ان صفات کا ظہور جو ہے وہ اعلیٰ اور اکمل طریقے پر ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ جو شرک وغیرہ کے توہمات ہیں ان کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت میں یہ کمالات بذات خود ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیے، جبکہ بندوں کے اندر یہ کمالات اس کی عطا سے پائے جاتے ہیں، اس کی ایجاد اور تخلیق سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے ساتھ ہمارے وجود کو نسبت کوئی نہیں، کیوں؟ اس کا وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے، اور ہمارا وجود یہ اس کی ذرا نوازی ہے، بندہ پروری ہے، اس کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات جب ذاتی ہیں اور بندوں کی عطائی ہے تو یہاں شرک کا کسی طرح پر بھی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی صفات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان تمام کا مظہر ہے، اخلاق خدا بندی کا مظہر ہے، صفات خدا بندی کا مظہر عدم ہے، اور انہی صفات میں سے یہ 5 صفتیں بھی ہیں، اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہونا۔ تو اللہ رب العزت اول حقیقی ہے، کان اللہ لم یکن معہ شیء، اللہ کی ذات موجود تھی، دوسری کوئی شے بھی موجود نہیں تھی، تو اللہ اول حقیقی ہے۔ پھر ہر چیز فنا کر دی جائے گی اور یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی، تو آخر حقیقی بھی اللہ رب العزت ہوا۔ ظاہر جس چیز کو بھی دیکھو، ریت کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ اور درخت کا ہر پتا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کا، اس کے وجود کا، اس کی حیات کا، اس کے علم کا، اس کی ارادے اور قدرت کا، تکوین کا شاہد اور گواہ ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست بیمار پتے کردگار، ہر پتے کے اندر بے شمار اللہ رب العزت کی حکمتیں، اس کے علوم، اس کی قدرتوں کے نمونے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو لہذا وہ ظاہر بھی ہے کہ ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، درختوں کا ہر پتا یہ اس کی ذات پر، صفات پر گواہ ہے، اس لحاظ سے وہ ظاہر ہے۔ اور باطن ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم باوجود ہے کہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ کامل ترین معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک کو آپ نے سر کی آنکھوں سے شب معراج بیداری کی حالت میں دیکھا، مشاہدہ فرمایا، لیکن حقیقت کے ادراک کا دعویٰ آپ کو بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ادراک ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا بھی کما حق کو نہیں کر سکتا جائے کہ تیری ذات کا احاطہ کر سکوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی حقیقت اور کنہ ذات کے بارے میں فرماتے ہیں، نور انا اراہ، وہ سراسر نور ہے، تو میں کس طرح پر اس کی حقیقت اور کنہ ذات کو دیکھ سکتا تھا اور مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ ہر آنکھ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر آنکھ والے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اتنا لطیف ہے کہ لوگ اس کی ذات حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور اتنا باخبر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ آسمان ہم دیکھتے ہیں لیکن احاطہ اس کا نہیں کرتے، کیونکہ آسمان زمین کی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ساتوں آسمان زمین کے گرد پھیلے ہوئے ہیں، تو ہم آسمان کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھ رہے ہیں، اس کا احاطہ نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہ پھر بھی محدود ہے، متناہی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات غیر محدود ہے، غیر متناہی ہے۔ تو جب یہ متناہی ہمارے احاطے میں نہیں تو وہ غیر متناہی ذات جو ہے اور غیر محدود ذات وہ ہمارے احاطے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا کسی بھی مخلوق کو یہ دعویٰ نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات اور حقیقت کا ادراک کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 صفتیں حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات میں ہیں، اور اس کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ صفات حاصل ہے۔ آپ اول ہے مخلوقات میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی تو وہ میرا نور ہے۔ تو تخلیق اور ایجاد کے لحاظ سے، مخلوقات کے لحاظ سے آپ اول ہے، مخلوق میں سے آپ سے پہلے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلھا، یا رسول اللہ مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں آگاہ فرمائیے جو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمائی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک و نور، اے جابر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو براہ راست اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا، یعنی اللہ کا نور ذات خالق بنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور ذات مخلوق بنا، اور پہلا انتخاب جو اللہ رب العزت کا ہوا کہ میں مخلوق کی ابتدا کروں تو کہاں سے؟ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا فرمائی۔ اس ضمن میں یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمارے حضرات یہ حدیث پاک بیان کرتے رہتے ہیں، دوسری پارٹی اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ روایت ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نور کا پھر آپ کا نور جز بن جائے گا، اللہ کا نور جو ہے وہ پھر تقسیم ہو جائے گا، تو اس طرح پر اللہ کامل نہ رہے گا، اور نبی پاک اللہ کی جز ہو گئے تو یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا۔ تو یہ حیا انہیں نہیں آتی کہ ان کے اپنے بڑوں نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس سے نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کو ثابت کیا ہے، تو پھر صرف ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو، ان بڑوں پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ کمبو شریف میں مناظرہ ہو رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کے موضوع پر، اور یہ حدیث ہمارے مناظر حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد نے پیش کی، تو دیوبندی مولوی امین اکاڑوی کہنے لگا کہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کی سند پڑھیں۔ میں نے کہا سند محمد اشرف سیالوی نہیں پڑھے گا، اشرف علی تھانوی پڑھے گا، جس نے نشر الدیب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، وہ اشرف علی تھانوی سند پڑھے گا۔ وہ کہنے لگا وہ تو مر گئے ہیں، میں نے کہا پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے، وہ جو 90 سال کے قریب زندہ رہا ہے اور کتابیں لکھ رہا ہے اور یہ حدیث بھی نقل کر رہا ہے، اس وقت تم مر گئے تھے، تم نے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کیوں نہیں پوچھا تھا حضرت جی اس روایت کا تو سر پیر ہے ہی کوئی نہ، یہ نقل کیوں کر رہے؟ پتا چلا کہ یہ لوگ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور انہیں کسی کا حیا نہیں، نہ ہمارے اکابر کا، نہ اپنے اکابر کا، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کا حیا ہے۔ ایک حرام زادہ ہے، وہ کہتا ہے نور من نور اللہ، کیا ہے یہ تو سور من سور اللہ ہے۔ بلوچ قوم کا سعید سنا ہوگا آپ نے، نام سعید ہے، کبھی نام الٹے پڑ جاتے ہیں، برعکس نے نام ہے زنگی کافور، حبشی کو کافور کہہ دیا۔ آنکھوں کی اندھی نام نور بی بی، روشن بی بی، تو یہ اس طرح کی صورت حال ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سور مخلوقات میں سے ایک رذیل اور گھٹیا چیز ہے، اور گھٹیا چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو نسبت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ کوئی کہے خالق الخنازیر، خنزیروں کا پیدا کرنے والا، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ خنزیروں کی طرف اللہ کے خالق ہونے کی نسبت کر کے بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ خالق کو کل شے کہو تو ٹھیک ہے، خاص خنزیروں کا ذکر کر کے خالق الخنازیر کہو تو کافر ہو جاؤ۔ تو سور من سور اللہ، تو سور کی اضافت اللہ کی طرف کرنا کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ پھر حماقت اپنی ہے، جہالت اپنی ہے،
اور انکار حدیث کا کر دیا جاتا ہے۔ من کے لفظ سے کامل ربط اور تعلق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس سے جزئیت بازیت جو ہے وہ لازم نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن کہتا ہے کلمۃ اللہ و روح منہ، حضرت عیسیٰ اللہ کی کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے۔ اب من کا لفظ وہاں بھی ہے، روح منہ اللہ سے روح ہے، تب کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ کی جز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس روح کو اللہ سے ایسا خاص تعلق ہے جو عام روحوں کو اللہ کی ذات سے وہ تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے جمیعا منہ، ہر چیز اللہ سے ہے، تو کیا ہر چیز اللہ کی جز ہے؟ ہر چیز اللہ کے نور کا باز ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس تعلق کے تحت وہ موجود ہے، جب وہ تعلق ختم ہوتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں من تابعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو کیا ہم سارے ملت ابراہیمی پر ہیں؟ تو کیا ہم سارے ابراہیم علیہ السلام کی جز ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ روحانی طور پر ایمانی رشتے کے لحاظ سے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک کامل ربط اور تعلق پایا گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، یہ تو ٹھیک ہے، حسین نواز سے ہے، نبی پاک نانے ہیں، حسین حضرت زہرا کے بدن کا ٹکڑا ہوئے، دل کا ٹکڑا ہوئے، حضرت زہرا نبی کریم علیہ السلام کے جسم پاک کا ٹکڑا ہوئی، دل کا ٹکڑا ہوئی، تو یہ کہنا تو واضح ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن انا من حسین، میں حسین سے ہوں، تو نانا نواسے سے کیسے ہو گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت تقریباً 57-58 سال کے تھے جب امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، تو جو ہستی پاک 57-58 سال پہلے موجود ہے وہ 57-58 سال بعد میں پیدا ہونے والے نواسے کی جز کیسے ہو گئے؟ تو مطلب ہے حسین اور میرا معاملہ محبت عداوت میں ایک ہے، جو میرا محب ہے وہ ان کا محب ہوگا، جو میرا دشمن ہوگا ان کا دشمن ہوگا، جو ان کا محب ہوگا وہ میرا محب ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اسی طرح فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے ہوں، تو جب علی آپ کے بدن کی جز ہو گئے تو حضرت زہرا سے رشتہ کیسے ہو گیا؟ پھر تو بہن بھائی بن گئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا، پھر یہ رشتہ کیسے ہو گیا؟ العباس منی وانا من عباس، حضرت عباس چچے مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، وہ چچے ہیں والد تو نہیں ہیں، آپ ان کی جز کیسے ہو گئے؟ اور وہ چچے ہیں بیٹے تو نہیں ہیں، وہ آپ کی جز کیسے ہو گئے؟ تو مطلب کیا ہے؟ میرا اور عباس کا معاملہ محبت عداوت کے لحاظ سے ایک ہے، جو ان کی عزت توقیر کرے وہ سمجھے کہ میں نبی باقی کر رہا ہوں، اور جو ان کی توہین کرے اور بے ادبی کرے وہ سمجھ لے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیری مثل کوئی نہیں یا رسول ہاشمی۔ اسی طرح اشری قبیلہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاشریون هم منی وانا منهم، اشری قبیلے کے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہاں بھی مطلب وہی ہے کہ محبت عداوت کے معاملے میں، نیکی تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں ہمارا ایک معاملہ ہے، تو لہذا اس سے جزئیت نہیں ثابت ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے نور کو اللہ کے نور ذات سے وہ تعلق ہے کہ دنیا کے کسی نور کو اللہ کی ذات سے وہ تعلق نہیں ہے جو میرے نور کو ہے۔ نوری ملائکہ ہوں تو بھی ان کا تعلق میرے وسیلے سے اللہ کی ذات سے ہے، اور انبیاء کے انوار ہوں، ان کی ارواح پاک ہوں تو ان کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے میرے وسیلے سے ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز تو پھیلی ہے، اور براہ راست اگر تعلق ہے اللہ کی ذات سے تو میرے نور پاک کا ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وجود کے لحاظ سے سب سے اول ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب تم موجود نہ ہوتے میں آسمان پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب تم موجود نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا آسمانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، زمینوں کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے نبی پاک کی ذات موجود تھی، اور آپ کے تو پہلے اللہ نے پھر آسمانوں کو، زمینوں کو اور کائنات کو پیدا کروایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لولا کا
لما اکلت الغبرا ولا اذلت الخضرا، اے محبوب اگر تمہاری ذات موجود نہ ہوتی تو نہ میں زمین کا فرش بچھاتا نہ میں آسمان کا سائبان پھیلاتا۔ لولا کا لما اظہرت ربوبیتا، اگر تم موجود نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب کون ہے؟ جو پیدا کرے پھر پروان چڑھائے، پالے، ہر چیز کو جو اس کے مناسب مقدار ہے اس تک پہنچائے، یہ ربوبیت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم موجود نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، نہ کوئی چیز پیدا کرتا، نہ کسی چیز کو پالتا، نہ پروان چڑھاتا، نہ یہ آبادیاں اور رونقیں ہوتی۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم پہلے موجود تھے، تمہارے طفیل سے میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وجود کے لحاظ سے اول ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا اور قلم کو فرمایا اکتب، لکھ۔ انت ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون الی الابد، جو اب تک ہو چکا وہ بھی لکھ دے اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ جو اب تک ہو چکا اسے بھی لکھ، یہ ماضی کی بات ہوگی کہ تو اس سے پہلے جو کچھ موجود ہو چکا ہے اس کو بھی لکھ دے اور جو قیامت تک موجود ہوگا اسے بھی لکھ دے۔ تو اگر قلم پہلی مخلوق تھی، قلم سے پہلے شے ہی کوئی نہیں تھی، تو پھر ماکان کا تو مصداق ہی کوئی نہیں، ماکان لکھے گی قلم کیا؟ تو اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا نور سب سے پہلے تھا، وہ اللہ کی باتیں کرتا رہا، تسبیح تقدیس کرتا رہا اور عبادات کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا، جس طرح میں نے چیزوں کو پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے تو نور مصطفیٰ سے کی ہے، تو لکھنے کی ابتدا کر تو میرے یار کے ذکر سے ابتدا کر۔ دوسرا آپ اول ہے نبوت کے حصول کے لحاظ سے، سب سے پہلے اگر نبوت ملی تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے کہ نبوت تمہیں کب سے ملی ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ، جن میں سسر بھی ہے، داماد بھی ہے، چچے بھی ہے، چچا زاد بھی ہے، قبیلدار بھی ہے، وطنی بھی ہے، محلے دار بھی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نبوت کب سے ملی ہے؟ انہیں پتا کوئی نہیں کہ 40 سال تک آپ چپ رہے، 40 سال کے بعد اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ تو پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ؟ تو پتا چلا ان کا ضمیر کہتا تھا، ان کی چھٹی حص اس بات کی گواہی دیتی تھی، ان کی جو باطنی صلاحیتیں استعدادیں تھیں وہ اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ جنہوں نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھنے کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے، انہیں ملی اب نہیں، ملی ہوئی کہیں پہلے کی ہے۔ اس لیے پوچھا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، تمہیں نبوت کب سے ملی؟ تو نبی پاک نے ان کے شبہ کا جواب دیا، اعتراض نہیں کیا کہ تمہیں یہ وہم پیدا ہی کیوں ہوا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ تمہارے سامنے 40 سال گزارے اور پھر اعلان نبوت کیا، جب ملی اعلان کر دیا۔ پوچھنے کا مطلب ہی کیا؟ پوچھے بندہ وہ چیز جو مخفی ہو، جو پوشیدہ امر ہو، اس کے بارے میں سوال کرے۔ جو دوپہر کے سورج کی طرح واضح حقیقت ہو، اس کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کیوں تم نے یہ سوال کیا؟ باعث اس کا کیا ہے؟ اعتراض نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی جو چھٹی حص سمجھتی تھی، جو ان کے ضمیر کی آواز تھی، اس کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، مجھے اس وقت سے نبوت ملی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نہ جسم بنا تھا، نہ روح بنی تھی، نہ ان کا باہمی تعلق قائم ہوا تھا۔ تو آپ نبوت کے لحاظ سے بھی اول ہو گئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجادل فی دینتہ۔ ابھی آدم علیہ السلام کا گارا مٹی تیار ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی تھی اور یہ فیصلہ بھی میرے حق میں فرما دیا تھا کہ یہ آخر الزمان پیغمبر بھی ہوں گے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکے گا۔ لہذا نبوت کے حصول کے لحاظ سے بھی آپ اول ہیں۔ پھر قیامت کے دن ایک نئی زندگی لوگوں کو ملے گی، اس لحاظ سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اول ہیں۔ قبروں سے نکلنے کے لحاظ سے
انا اول من تنشق عنہ القبر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کی قبر کھلے گی اور وہ قبر سے باہر آئیں گے وہ میں محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ اس دیش کے لحاظ سے بھی آپ اول ہوئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت جب تک نہیں ہوگی کوئی وہاں سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ کی ذات ہم سے وجل ہے، ہم سجدے کر رہے ہیں، وہاں ذات سامنے ہوگی تو دیکھتے بھی سجدے میں گرنا چاہیے کہ کوئی نہ، کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، انہیں خوشی رضا سے، جو نہیں مانتے تھے دنیا میں انہیں مجبوراً ہاتھ جھکنا چاہیے، سجدے میں گرنا چاہیے، لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، توفیق شامل حال نہیں ہوگی، کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له بالسجود، سب سے پہلے جسے اللہ کی بارگاہ ناز میں سجدے کی اجازت ملے گی وہ بھی میں محمد رسول اللہ کی ذات ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور باقی انبیاء، فرشتے، صدیقین، شہداء، صالحین، حتیٰ کہ کچے گرنے والے بچے بھی شفاعت کریں گے، لیکن پہلے شفاعت کرے گا تو کون اور شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو کون؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا شفیع میں ہوں گا اور جو شفاعت کا دروازہ کھولے گا وہ بھی میں ہوں گا، اور جو دوسروں کو شفاعت کا حق لے کے دے گا وہ بھی میں محمد رسول اللہ کی ذات ہوں۔ انا اول من یشفع عند اللہ، جو بھی اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں ان سب میں سے اول میں ہوں گا۔ انا اول شافع اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کروں گا تو بھی میں، اور سب سے پہلے قبول ہوگی تو بھی میری شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، بے شک کریں گے، لیکن انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک دیا جائے گا تو انہیں شفاعت کا حق لے کے دینے والا بھی میں محمد رسول اللہ ہوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ تو ہر نبی کا ہوگا، ہر مومن کا ہوگا، لیکن جنت کا دروازہ اگر کھلواؤں گا تو میں، اور سب سے پہلے اگر داخل ہوں گا تو میں داخل ہوں گا۔ اور اب جنہ، سب سے پہلا آدمی جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان اللہ تعالی حرم الجنۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخلها امتی، اللہ نے جنت کو نبیوں پر حرام کر دیا ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور امتوں پہ حرام کر دیا ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے اول تمام انبیاء سے پہلے داخل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ حضرت آدم نے پہلے محنت مشقت کی، حضرت نوح نے پہلے تکلیفیں برداشت کی، حضرت ابراہیم نے پہلے قربانیاں دیں، آزمائشوں سے گزرے، بڑے اور سے پہلے وہ آئے دنیا پر تو لہٰذا انہیں پہلے بھیج دیا جائے، یہ آخر میں آئے لہٰذا آخر میں بھیجا جائے، نہیں، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ انہیں وجود ملا تو ان کے طفیل، نبوت ملی تو ان کے طفیل، جنت مل رہی ہے تو ان کے طفیل، تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ مقصودی ذات یہ ہے، لہٰذا یہ پہلے جائیں گے وہ ان کے طفیل ان کے پاک جنت میں جائیں گے۔ اور نبی پاک کا صدقہ امت کو بھی یہ اعزاز مل رہا ہے کہ دوسری امتیں پہلے آئیں، مشقتیں پہلے اٹھائیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہلے برداشت کی، اور آگ کی خندقوں میں چھلانگیں پہلے لگائیں، کباب اللہ کے نام پر وہ پہلے بنے، اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ جنت میں بعد میں جائیں گے، نبی پاک کی امت پہلے جائے گی۔ تو نبی پاک کے طفیل اس امت کو بھی یہ اعزاز مل رہا ہے کہ یہ بھی وہ وجود کے لحاظ سے دنیا میں آخری امت ہے، مگر کے لحاظ سے جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے پہلی امت بن جائے گی۔ حضور کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو اللہ سے تعلق ہو نہیں سکتا، اور ہو چکا ہو تو قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسی ڈینگیں کیوں مارتے ہو، بے بنیاد دعوے کیوں کرتے ہو؟ نہیں، میں بہرحال اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے نبی پاک کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو نبی پاک کے نور کی تار تیرے دل سے ملی ہوئی ہے، کیا وہ تار کاٹ دے، کنیکشن کاٹ دے؟ نہ کاٹ دو۔ ہم نے وہ تار کاٹی تو وہیں بیٹھے مرتد ہو گیا، ولی ہونا تو دور کی بات ہے، ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گیا۔ آپ تیار تو بیٹھتے ہو،
بیٹھتے ہو اور کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، تو یہ اے نبی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں سے تو 2500 میل کے قریب فاصلہ ہے، روضہ پاک میں آپ ہیں، تم یہاں ہو تو یہ تو قریب ہو، کوئی سن رہا ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ سکے، تو وہاں یہ لفظ بولنے چاہیے۔ تو علماء کرام بلکہ صوفیاء کرام اولیاء کرام نے اس کی یہی وجہ بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور حقیقت ہر نمازی کے باطن میں موجود ہے، تو وہ جو حقیقت محمدیہ نمازیوں کے اندر جلوہ گر ہے وہ مخاطب ہے، اور نمازی کو چاہیے کہ نبی پاک کی اس حقیقت کی موجودگی کو ملحوظ رکھ کے سلام پیش کرے، تاکہ نبی پاک کے قربت والے جو انوار ہیں ان سے اس کا دل بھی اور باطن بھی اور ظاہر بھی منور ہوتا چلا جائے۔ یہ خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ است در افراد ممکنات و ذرائع موجودات، خصوصاً در ذوات مسلیہ، پس مسلیہ باید کہ ازیں شہود آگاہ باشد و ظاہر و غافل نباشد تاب انوار قرب فائز و متنور گردد۔ یہ خطاب السلام علیکہ ایھا النبی والا اس بنا پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت تمام ممکنات کے اندر موجود ہے، موجودات کے ہر ذرے میں موجود ہے، بالخصوص نوازیوں کے اندر موجود ہے، لہذا نوازی کو چاہیے کہ اس حقیقت محمدیہ کے وجود کو، ان کی موجودگی کو ملحوظ رکھے، حاضر ناظر ہونے کو ملحوظ رکھے، اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی، تاکہ نبی پاک کے انوار قربت کے ساتھ وہ منور اور روشن ہو، ظاہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے۔ حضرات گرامی، الظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس لحاظ سے یہ صفت ہے کہ آپ کی نبوت رسالت کا برحق ہونا وہ بھی ظاہر واضح، اور آپ کی نورانیت وہ پوری کائنات میں جلوہ گر ہے، کوئی اندھا ہو اسے نہ نظر آئے تو الگ بات ہے، ورنہ آنکھ والے جو ہیں وہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت اور ہر ذرہ کائنات کے اندر جلوہ گر ہے۔ ہمارے اسلاف نے فرمایا کالشمس فی کبد السماء وضوءھا یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، جس طرح سورج کی ٹکی ایک جگہ ہوتی ہے لیکن نور اس کا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جسمانی لحاظ سے روضہ پاک میں ہے یا آسمانوں پہ جائے، جنت میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، جسم پاک ایک جگہ ہوگا، لیکن روحانیت نورانیت کے لحاظ سے کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر نبی پاک کی روحانیت اور آپ کی حقیقت ہے وہ جلوہ کرنا۔ تو پھر اسی لحاظ سے آپ باطن بھی ہے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غائب ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، آپ سنتے کب ہیں، دیکھتے کب ہیں، حاضر ناظر کیسے ہیں، تو آپ باطن بھی ہیں، ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، تو اہل بصیرت پر ہر ریت کے ذرے سے، ہر پانی کے قطرے سے، ہر درخت کے پتے سے ظاہر اور واضح ہے، مگر ظاہری لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ اتفاقاً ہر چیز چل رہی ہے، کوئی خالق موجود نہیں ہے، تو ان پر یہ حقیقت مخفی بھی ہے۔ اسی طرح نبی پاک کی نورانیت، آپ کی رسالت نبوت ظاہر بھی ہے، اور جو دل کے اندھے ہیں تو ان پر یہ مخفی اور پوشیدہ بھی ہے، اس لحاظ سے والباطن بھی آپ کی صفت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور ایک روایت میں لا یسونی فیہ غیر ربی، جب میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا، عالم آب و گل کا لباس اتار دیتا ہوں، اس دیش کے مناسب زیب تن کرتا ہوں لباس، تو وہاں کوئی فرشتہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی میرے دیکھنے کی تاب لا سکتا ہے، اور دوسری روایت ہے کہ صرف اللہ ہی مجھے دیکھ سکتا ہے اور کوئی مخلوق مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم باطن بھی ہے، اگر لباس بشری ہٹے اور پوری حقیقت جلوہ گر ہو تو دیکھنے کی تاب لا ہی کوئی نہ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر زبان پہ ہے کہ قیامت کے دن جو حقیقتوں کے کھلنے کا دن ہے، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پاک کی روشنی 1000 سورج کے برابر ہوگی۔ یہاں اس سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ کوئی نہیں سکتا دوپہر کو، اگر 1000 سورج کے برابر چہرے پاک کی روشنی ہو تو پھر دیکھنے کی مجال کس؟ تو یہاں نور پاک بشریت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے
قیامت کے دن یہ پردے ہٹیں گے، حجاب اٹھیں گے، حقیقت محمدیہ کے انوار تجلیات پوری طرح اجاگر ہوں گے، تو پتہ چلے گا 1000 سورج دوپہر کا ایک طرف اور ایک چہرے وہ دعا ایک طرف، پھر بھی سرکار کے چہرے کی روشنی ان سے زیادہ۔ تو فرمایا والباطن کہ میرا نور جو ہے وہ باطن اور پوشیدہ بھی ہے۔ اسی لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصحابۃ ما رأوا الا ظلہ، صحابہ نے دیکھا تو نبی پاک کا عکس دیکھا، جس طرح دور سے کسی چیز کا نشان عیر تھپا نظر آتا ہے، قریب آؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ فلاں بزرگ ہیں، دور سے نظر آتا ہے کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے، کوئی تنا کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ صرف عکس اور پردہ سا جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اگر حجاب ہٹتا، پردہ اٹھتا تو لما اطاقت اعینہم رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اصلی جمال نبی پاک کا ظاہر ہوتا تو کسی صحابی میں جرأت ہی نہ ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر نبی پاک کی ذات کو دیکھ سکتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس لحاظ سے باطن بھی ہے۔ 4 صفتوں کا کچھ اجمالی بیان آ گیا، وہ بکل شیء علیم۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ علامہ کا ما لم تکن تعلم، محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ میں اللہ نے تمہیں جتلا دیا۔ تو لہٰذا ہر چیز کا جاننا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے کعبہ کا حسین کے قرب پر آپ کو پہنچایا اور پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب تم آسمان جو عبور کر کے آئے ہو تو فرشتے ایک مسئلے میں مناظرہ کر رہے تھے، اس مسئلے کا موضوع کیا ہے، جس میں بحث ہے، دلائل کیا دیے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے عرض کی رب انت عالم، تو بہتر جانتا ہے، میں نہ فرشتے دیکھنے آیا نہ ان کے مناظرے سننے آیا، میں تو تیری بارگاہ کی حاضری اور تیری زیارت کے لیے آیا، میں نے تو خیال ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ خوش نہیں ہوا، چلو شکر ہے مکان کے لحاظ سے تو اتنے اونچے آ گئے پر علم کوئی نہیں، لہذا میری توحید بچ گئی۔ اس لیے فرشتوں کو آرڈر دیتا نعرہ تکبیر بلند کرو، میری کبریائی محفوظ رہی، توحید محفوظ رہی نہیں۔ اللہ نے اپنا دست کرم نبی پاک کے 2 کندھوں کے درمیان رکھ کے نبی پاک کے سینے کو علموں کا سمندر بنا کے پھر سوال کر کے جواب لے کے تب واپس بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اس جواب کے بعد اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور میرا سینہ علموں کا سمندر بن گیا۔ عالم تو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا اور جو کچھ زمینوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا۔ پھر آپ نے اپنے اس فرمان پر بطور تائید قرآن کی آیت پیش فرمائی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ کہیں گے حدیثیں جھوٹی ہوتی رہتی ہیں، راوی ضعیف ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے۔ اس لیے آپ نے قرآن کی آیت ساتھ تلاوت کی کہ میں ہوں حبیب اللہ، ابراہیم ہے خلیل اللہ۔ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے انتظام کیا کیا؟ ان اللہ کبا باسارہ حتی شاہد جمیع الملکوت من الاعلی والاسفل، اور قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اتنی کبھی کر دی کہ اٹھائی تو عرش خدا تک گئی، جھکائی تو تحت الثری تک چلی گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے رہتے ہیں۔ وہ خلیل ہیں، جب ان کے لیے کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ان کے حاضر کر دیا ہے تو میں حبیب ہوں، میرا درجہ ان سے بھی اونچا ہے، پھر ہر چیز میرے سامنے کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے وہ آیت پیش کر کے اپنے دعوے کو مدلل انداز میں ثابت فرمایا۔ اور اسی موقع کی حدیث ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام ہر چیز کو جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربها، اللہ نے زمین میرے سامنے سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرق مغرب شمال جنوب سارے کنارے اطراف آفاق جو ہیں وہ سارے دیکھ لی۔ دوسری حدیث ہے ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ،
اللہ نے زمین کے حجاب پردے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے ہیں، اور میں اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں 15-16 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے۔ لوگوں نے مختلف سوالات آپ سے کیے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میں تجارت پہ جا رہا ہوں، نفع ہو رہا نقصان، میں بیج بو رہا ہوں، برانی علاقہ ہے، بارش ہوگی کہ نہیں، یہ جو چندانے گھر پڑے ہیں وہ بھی نہ برباد کر بیٹھوں، تو بارش ہوگی کہ نہیں، اس طرح کے سوال کیے۔ جو آپ کو پسند نہ آئے آپ ناراض ہو کے گھر چلے گئے۔ تو وہ منافق تھے، انہوں نے بغلیں بجائیں، دیکھو نبی لاجواب ہو گیا، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں آیا، یہ کب علم رکھتے ہیں، کیا غیب جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کی ذات کو نشانہ بنا کے میں اپنے رازوں کی حفاظت کروں، یہ میری شان محبت کے لائق نہیں ہے، تم اعلان کر دو، جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں نے اپنے رازوں کی حفاظت کرنا ہوگی تو آپ کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں آئے، منبر پہ بیٹھے اور قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا انبأتکم بہ، اللہ کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہیں بیٹھے تمہیں بتلاتا ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں اس جملے پر، اگر قیامت تک کی ہر چیز معلوم نہیں تھی تو دعویٰ جھوٹا ہو گیا، اور جو مسجد میں قسم اٹھا کے جھوٹ بولے وہ تو کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا، نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور نبیوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کا یہ اعلان برحق ہے، اور قیامت تک کی ہر چیز اللہ کی تعلیم سے آپ جانتے تھے، تبھی آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ تو پھر جب نبی پاک کا اعلان سچا ہے، قسم سچی ہے، تو ایک مومن کو پھر نبی پاک کے علم پر اعتراض نہیں زیب دیتا، اور اگر پھر بھی وہ اعتراض کرتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ نبی پاک قسم اٹھا کے اعلان کرے اور وہ اس اعلان کو سچا نہ مانے تو اسے کلمہ پڑھنے کا کیا حق ہے، اور اعلان سچا ہے تو پھر اس کے بعد نبی پاک کے علم پر اعتراض کا کیا حق اسے حاصل ہوگا۔ ایک صحابی پہ اعتراض کیا جاتا تھا، جب بھی وہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگتا تو وہ کہتے پہلے نسب تو بتلا، باپ تیرا کون ہے وہ تو بتلا، تو حلالی ہے ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ بات کیسے کر سکتا ہے؟ تنگ آئے ہوئے تھے تو نبی پاک نے جب اعلان کیا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے یہ تو فرما دو، حلالی ہوں تو بھی فیصلہ ہو جائے، قیامت تک اعتراض کوئی نہ کر سکے، حرامی ہوں تو پھر وہ بھی واضح ہو جائے، پھر جو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں میں ان سے لڑوں نہیں جھگڑوں نہیں، من ابی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب یہ غیب کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں شریعت کے مسئلے تو جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے، تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کسی کے بارے میں جاننا کہ وہ حلالی ہے کہ حرام، ماں کے ساتھ جس کا نکاح ہے اسی کے نطفے سے ہے یا اور کسی مانگے تانگے کے نطفے سے ہے، تو یہ غیب کی بات ہے یا نہیں؟ تو غیب کا خالص مسئلہ پوچھا، من ابی یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ نبی پاک نے فرمایا ابو کا حذیفہ، اے عبداللہ تو حلالی ہے، جس کا تیری امی سے نکاح ہے تو اسی کے نطفے سے پیدا ہونے والا۔ ماں نے سنا تیرا بیٹا نسب کی تحقیق کر رہا تھا تو فرمایا ماں سمیت ابن آگ کا من کا، تیرے جتنا نافرما بردار بیٹا دیکھنا ہی کوئی نہیں، جاہلیت کا دور تھا، نیکی بدی کی تمیز کوئی نہیں تھی، تیری ماں سے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہوتی تو پھر قیامت تک تو نے تو اس کے منہ پہ کالٹ مل دی تھی، اس کا منہ سیاہ کر دیا تھا۔ تو عرض کیا اماں اعتراض تو پہلے بھی ہوتے رہتے تھے، پر نبی پاک کی زبان اقدس سے تیری برات بیان ہو گئی، اب کوئی مائی کا لال قیامت تک تجھ پہ اعتراض بھی تو نہیں نہ کر سکے۔ ایک دوسرے منافق نے سوچا یہ چہرے مورے دیکھ کے، نقش نگار دیکھ کے، اٹے سٹے سے، تخمینے سے یہ جواب دیا انہوں نے، تو پھر میری شکل ماشاءاللہ بڑی مومنوں والی ہے، کیونکہ منافق داڑیاں بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، پہلی سب میں کھڑے بھی ہوتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھتے بھی یوں تھے کہ گویا بے جان مجسمے ہوں، کانہم خشب مسندہ، جس طرح لکڑی دیوار کے ساتھ لگا دو تو وہ ہلتی جلتی نہیں، اس طرح خود ہو کے بیٹھتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ تو شکل و شباہت کے لحاظ سے میں اولین مومنین میں شمار ہوتا ہوں، تو اگر واقعی ظاہر کو دیکھ کے یہ حکم لگا رہے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ تو جنتی ہے، میں پوچھتا ہوں اے محمد خلی میرا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ کہیں گے تو جنتی ہے، میں مذاق اڑا دوں گا کہ میں تمہیں نبی مانتا ہی نہیں، اگر میں جنتی ہو سکتا ہوں تو تم نبی کو ہی نہیں۔ اس پلیدی کی بنا پر اور اس خبث کی بنا پر یہ سوال کیا اے محمد خلی مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ۔ میں ظاہر کو دیکھ کے نہیں، میں دلوں کے کیفیات کو نور نبوت سے دیکھ کے یہ فیصلے دے رہا ہوں، تیرا ٹھکانہ دوزخ۔
اب ساری محفل کا سناٹا چھا گیا، سناٹا بھی لرزہ طاری ہو گیا، لوگ گھٹنوں میں سر دے کے ٹانے مار کے رونے لگ گئے کہ اللہ کا محبوب ناراض ہو گیا، کہیں زمین پھٹ کے ہمیں نگل نہ جائے، کہیں آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گر نہ پڑے، ہمیں نیست و نابود نہ کر دے، ٹانے مار کے رونے لگے۔ جب کوئی بولنے کی نہیں کر رہا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی پاک کے پاؤں چومے، پھر ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عرض کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ پر بطور رب راضی، اسلام پر بطور دین راضی، تمہاری ذات پر بطور رسول راضی، ہم کوئی امتحان نہیں لیتے، کوئی سوال نہیں کرتے، خدا کے لیے راضی ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہ میرے علم پہ اعتراض کرنے والوں، اب تم رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اس کے بعد بھی تمہارے اعتراضوں کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ان پانچوں صفات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو بھی موصوف اور متصف فرمایا اور اپنے ان کمالات کا مظہر بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو خصوصی طور پر اپنے علم کا مظہر عدم بنایا، اور اتنا تمام نبیوں کو مجموعی علم نہیں ہے جتنا کہ اکیلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی اطاعت اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پڑھ کے دستور دی یہ ہے کہ جو موضوع چل رہا ہو سوال اس کے مناسب کرنا چاہیے۔